کہ یہ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، اس سے بھی بچ کر کے رہنا۔ سورت کی ابتدا ہوئی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، رب نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اب اس کے بعد کسی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، نہ زبان کی بنیاد پر کوئی کمی اور زیادتی ہے، نہ علاقوں کی بنیاد پر کوئی چھوٹا اور بڑا ہے، صرف اگر ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہتر وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو نیکوکار ہے، جو رب کے ہاں زیادہ متقی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ فرمایا کہ ہاں، دنیا کا نظام چلانے کے لیے مردوں کو کچھ عورتوں پر بڑھوتری حاصل ہے، کچھ چیزوں کے اندر کما کر کے وہ لائے گا، گھر کا نظام وہ چلائے گا، کام کاج وہ کرے گا، بیوی بچوں کا خرچہ وہ اٹھائے گا، اس وجہ سے اس کو ذرا برتری حاصل ہے اور اس کو قوام بنایا ہے اللہ رب العزت نے، ورنہ اعمال کے اندر فرمایا کوئی فرق نہیں۔ عورت اگر کوئی عمل کرتی ہے اور مرد بھی کرتا ہے تو دونوں کو برابر ثواب ملے گا، بلکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ مشقت اٹھا کر کے عمل کرتا ہے، عورت کم مشقت اٹھا کر کے عمل کرتی ہے، ثواب دونوں کا برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد گھر سے چل کر کے مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور راستے میں سے ہوتے ہوئے آئیں اور ان کو 27 گنا ثواب ملے گا، لیکن عورت اگر اپنے گھر کے اندر کوٹھڑی میں نماز پڑھے گی تو اس کو بھی مرد کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ اسلام ہے۔ کل بھی آپ نے سنا تھا اسلام نے یہ اعلان کیا کہ اعمال میں دونوں برابر ہیں، ورنہ بہت قریب تک ہمارے برادران وطن کا کیا عقیدہ تھا کہ اگر شوہر مر گیا ہے تو عورت کو اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ جلا دو، ستی کر دو، کہ اس کی نحوست پڑی مرد پر، اس وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ قرآن پاک نے اس کا انکار کیا، فرمایا نہ، اعمال میں دونوں برابر ہیں، کسی کے جرم کی وجہ سے دوسرے کو سزا نہیں دی جا سکتی، ایک بندے کی نحوست دوسرے پر نہیں پڑتی، ہر ایک کا عمل اپنا ہے، اپنا عمل ہے ہر بندے کا۔ اور اس کے بعد ایک بڑا زبردست حکم بیان کیا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا گراؤنڈ بنایا، تھوڑا سا تیار کیا لوگوں کو۔ فرمایا لا تاکلوا اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اے لوگو، یتیموں کا مال مت کھاؤ، یتیموں کا مال کھانے سے بچو، اگر تم کھاؤ گے تو وہ مال نہیں کھا رہے، انما تاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہو، اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہو، وہ آگ ہے تمہارے پیٹ کے اندر، اور قیامت کے دن جہنم کے اندر جانے کے بعد انسان جو یتیموں کا مال کھا کر کے گیا ہوگا اس کے پیٹ کے اندر آگ بھری جاتی رہے گی، آگ ڈالی جاتی رہے گی اس کے پیٹ میں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے کے گھر سے کوئی یتیم ہوا تھا، اس کا مال انسان چھین کر کے لائے اور کھا جائے، ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا۔ فرمایا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی ہے اپنی جگہ، لیکن وہ تو بہت ہی گرا ہوا انسان ہو گیا۔ فرمایا تمہارے گھر کے اندر تمہارے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو تم اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اپنی بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہو، اپنی ماں کا حصہ کھا جاتے ہو، پھوپھیوں کا حصہ کھا جاتے ہو، انما تاکلون فی بطونہم نارا، یہ تو تم اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو۔ پھر حکم آیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ جہاں بھی قرآن پاک میں حکم آیا وہاں فرمایا اقیموا الصلاۃ والزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کر دو، اور تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا اس کو ادا کرو۔ لیکن وراثت کا مسئلہ بیان کیا، اللہ نے خود فرمایا یوصیکم اللہ، اپنی طرف منسوب کیا، کہا تمہیں اللہ تاکیدی حکم کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، وہ تو تفصیلی احکامات ہیں، کسی دن انشاءاللہ سنیں گے، لیکن موٹے طور پر اللہ رب العزت نے یہاں پر اصل بیٹی کو بنایا، اصل عورت کو بنایا، کہا عورت کا حصہ اصل ہے، تم اس کا حصہ نہیں دیتے ہو، اصل اس کا حصہ ہے، تو جتنا 2 بیٹیوں کو حصہ ملے گا اتنا ایک بیٹے کو دے دو، ورنہ سیدھی بات تھی
کہا جاتا ایک بیٹے کو جتنا حصہ ہے اتنا 2 بیٹیوں کو دے دو، لیکن نہ، پھر تو اصل مرد بن جاتا نا، اصل بیٹا بن جاتا۔ اصل اللہ رب العزت بیٹی کو بنانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے بیٹیوں کو تو دینا ہی ہے، بیٹے کو نہیں بھول جانا، اس کو بھی دینا، اس کا حصہ اتنا ہے جتنا 2 بیٹیوں کا حصہ ہے۔ گویا پورا نا وہ مائنڈ چینج کرنا چاہ رہا ہے اللہ، پورا تبدیلی کرنا چاہ رہا ہے۔ بندہ سوچ رہا ہے یار میں تو بیٹیوں کو دے ہی نہیں رہا، قرآن اصل ہی بیٹیوں کو کہہ رہا ہے کَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جتنا تم 2 بیٹیوں کو دیتے ہو نا، قرآن کا انداز ہے، جتنا تم 2 بیٹیوں کو دیتے ہو نا، ایک بیٹے کو اتنا دے دو۔ اب وہ آدھا کیوں ہے وہ بھی اس کا ایک الگ فلسفہ ہے کہ بیٹی کو آدھا کیوں ہے، وہ ایک الگ وجہ ہے، لیکن کہا جتنا تم 2 بیٹیوں کو دے رہے ہو اتنا ایک بیٹے کو دے دو۔ سمجھنے کی بات ہے، اللہ اہمیت دلانا چاہ رہے ہیں۔ اور کس معاشرے کے اندر یہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ جس معاشرے کے اندر اگر باپ مرتا ہے تو بعض اوقات ماں بھی وراثت میں بٹ جاتی ہے۔ جس طرح سے گائے بھینس اور ان کی اونٹیں اور بکریاں بٹتی تھی، اسی طرح سے ماں بھی حصے میں بٹ جاتی ہے، وراثت کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے۔ کہنا اس کا حصہ دو، یہ حصے میں نہیں ہے، اس کا بھی حصہ ہے، اس کا حصہ اس کو دو، اس کا حصہ کھاؤ مت۔ اور یہاں تک لکھا کہ ایک شوہر کا انتقال ہوا، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی، بیوی نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، دوسری جگہ اس کا نکاح ہو گیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، بندے کا انتقال ہوتا ہے، اگر وہ ملازم تھا تو اس کی بیوی کو اس کی تنخواہ ملتی ہے، لیکن اگر وہ نکاح نہ کرے، اگر وہ نکاح کرے گی اس کی تنخواہ ختم، اس کو نہیں ملے گی۔ شریعت نے فرمایا اگر شوہر کا انتقال ہوا، بیوی کو حصہ ابھی نہیں ملا، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وہ دوسری جگہ چلی گئی، اس کا نکاح ہو گیا، اس کے بچے بڑے ہو گئے، وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب شوہر کا حصہ اگر بٹ رہا ہے، شوہر کی تقسیم ہو رہی ہے، وراثت بٹ رہی ہے، اس بیوی کو بھی حصہ ملے گا۔ دوسری شادی کرنے سے، دوسری جگہ چلے جانے سے کیا اس کا وہ شوہر ہے؟ وہ شوہر نہیں مرا تھا، اس کا بالکل مرا تھا، اس کا اس میں سے حصہ ہے، کہا اس کو حصہ دو، اولاد کو حصہ دو، بیوی کو حصہ دو، اور ماں کو حصہ دو، بہنوں کو حصہ دو۔ اور انسان عام طور پر بہن اور بھائی کا رشتہ سمجھتا ہے جو حقیقی ہو، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ باپ شریک بھائی، کہ چلو کہتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے، باپ ہمارا ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، اس کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سب سے کمزور رشتہ وہ سمجھتے ہیں جس میں ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہیں۔ ایک جگہ عورت کا نکاح ہوا تھا، وہاں شوہر کا انتقال ہوا، وہ وہاں سے آئی، بچے کچھ ساتھ تھے، یہاں دوسری جگہ نکاح ہو گیا، اب اور بچے پیدا ہوئے، تو یہ جو آپس میں بہن بھائی ہیں بڑا کمزور رشتہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے سب سے پہلے اسی کا حصہ بیان کیا، کہا اس بھائی کو دو، ماں شریک بھائی کو، اس کو تم بھول جاؤ گے، اس ماں شریک بہن کو دو۔ اور یہاں پر یہ واحد بہن ہے جس کو بھائی کے برابر حصہ ملتا ہے، برابر حصہ دیا گیا۔ پورے صفحے کے اندر یہ تفصیل سے احکامات آئے، کسی دن ہم سنیں گے انشاءاللہ بیٹھ کر۔ یہ احکامات ختم ہوئے، دوسرا صفحہ شروع ہوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، آگاہ کیا، متنبہ کیا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ باؤنڈریز لگا دی گئی ہیں، ان حدوں کے اندر رہنا، جو ان کو فلانگے گا، ان کو کراس کرے گا، فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، وہ جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ اور قرآن پاک میں 2-3 ہی مسائل ایسے ہیں جس میں ایمان والوں کے لیے کہا گیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان میں سے 2 آج ہم نے پڑھے۔ نمبر 1، جو وراثت کو قرآن کے مطابق تقسیم نہ کرے، فرمایا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 2، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے بغیر کسی وجہ کے، کہا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ 5ویں پارے کے اندر پھر اللہ رب العزت نے ذہن بنایا اور فرمایا کہ ایک تیسرا طبقہ ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ ایک تیسرا بھی طبقہ ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ منافقین کا طبقہ ہے، جو ظاہر میں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ اندر سے ایمان والے نہیں ہیں۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو تم ان کو دوست مت بنانا جن نے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا، مذاق بنا دیا۔ وہ کچھ چیزوں میں تو عمل کے لیے تیار ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، لیکن اگر عائلی زندگی، گھریلو زندگی کی بات آئے گی تو پھر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔
اور کس پس منظر میں کہا؟ وراثت کے احکامات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ منافق کے لیے بہت بھاری ہوگا۔ کیوں بھاری ہوگا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اگر وراثت بانٹے گا قرآن کے مطابق تو زمین کم ہو جائے گی، اس کو جائیداد کم ملے گی، پھر اس کی دنیا کم ہو جائے گی، لیکن اس کو آخرت پر نظر نہیں ہے، آخرت اس کی ختم ہو رہی ہے، دنیا بنا رہا ہے۔ تحبون العاجلہ، جلدی ملنے والی دنیا ہے، اس کو وہ پسند کر رہا ہے۔ تذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑ ہی دیا، وراثت نہ دے کر کے آخرت اپنی برباد کر دی، لیکن اس کو کوئی تصور، اس کو خیال آتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں، ان کو عمل کرنا بڑا بھاری ہوتا ہے، ان کی نشانیاں، بہت نشانیاں گنائی، اس کی فرصت نہیں، لیکن فرمایا یہ ان کی ایک بڑی نشانی، قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ فرمایا پہلے تو وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، پہلے تو نیک اعمال کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کر بھی لیں تو قاموا کسالى، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سائیڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھجلاتے رہتے ہیں، سست پڑے رہتے ہیں، قاموا کسالى، بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر یراؤون الناس، وہ کہاں آ رہے تھے؟ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ لوگ کہیں تانا نہ دیں یہ بندہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، یہ بندہ روزے نہیں رکھتا، لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ اللہ ہماری اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت تھوڑا سا یاد رکھتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا ان کو یقین کامل نہیں ہے، مکمل یقین نہیں ہے۔ مذبذبین بین ذالک، یہ ڈواں ڈول ہیں، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پورے ایمان میں آتے ہیں نہ پورے کفر کے اندر جاتے ہیں، بیچ کے اندر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ٹرخا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں، یہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب حقیقی آنکھیں کھلیں گی، یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی، تب اس کو پتہ چلے گا کہ دھوکہ وہ خود کو دے رہا تھا، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کا نتیجہ بھی بیان کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق لوگ ہیں، جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے، اس لیے کہ ان نے دھوکہ دیا تھا۔ کافر اعلان کر کے کہہ رہا تھا نہیں مانتا میں، انہوں نے دوغلی پالیسی اپنائی تھی، ظاہر میں کہہ رہے تھے مسلمان ہیں، اندر سے نہیں مان رہے تھے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے پھر شیطانوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر سر پھرے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، کہتے ہیں یہ لگ رہا ہے زیادہ ٹھیک لوگ ہیں، یہ ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، ہمیں کیا یہ پرانی رٹیں لگا رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی ٹھیک اچھے لوگ ہیں جو زیادہ ہی کٹر پنتھی ہو گئے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی ٹھیک ہے، ہمیں بس ماڈرن رہنا چاہیے، ملا جلا دین چلتا رہے، بس ٹھیک ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں نہیں صرف سوچتے ہیں؟ کیا سوچتے ہیں؟ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، وہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، وما انزل من قبلک، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اس کو مانتے ہیں، آپ سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب فیصلے کی باری آتی ہے کہا جاتا ہے قرآن پاک میں تلاش کرو، اس کے مطابق فیصلے کرو، اس کے مطابق اپنی وراثت کو بانٹو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر وہ سر پھرے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے پھر وہ سر پھرے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ قرآن پاک کی طرف آتے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ بس عبادات کی حد تک۔ کہتے ہیں قرآن کون سا ضابطۂ حیات ہے، اس کے اندر کون سی ہماری پوری زندگی کی رہنمائی ہے؟ عبادت اور یہ دین تو نام ہوتا ہے عبادت کا، دین نام ہے عبادات کا، کچھ بھکتی کا، کچھ تھوڑے سے رب کے قریب جانے کے طریقوں کا نام ہے، پوری زندگی گزارنے کا نام تو دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یہ دین اسلام ہے، یہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس کے اندر اگر پوری زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی دین کے اندر نہ تلاش کرے، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے ہی نہیں ایمان والا، وہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، نہیں ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فیصل جج حکم نہ مان لے, اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق نہ ڈھال لے, قرآن کے اندر تلاش کرے, شادی کیسے کرنی طریقہ یہاں سے تلاش کرے, حبیب کبریا کی سنتوں میں تلاش کرے, مراسہ کس طرح سے منانا ہے وہ اس کے اندر تلاش کرے گا, وراثت کیسے بانٹنی ہے اس میں تلاش کرے گا, سب کچھ وہاں دیکھے گا, اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے حکم نہ مان لے, فلا وربک لا یؤمنون, وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اور ان کی کچھ سزائیں بھی بیان کی, فرمایا جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. قرآن پاک نے پارا ختم کیا, آخری آیت کل آپ نے سنی تھی, سورت کی آخری آیت اصبروا وصابروا ورابطوا. سامنے پتا چل رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کوئی انسان اس کو بنا ہی نہیں سکتا, انسان کے بس کی ہی بات نہیں ہے کہ وہ بنا لے. اور آج قرآن پاک میں ہم نے آج پڑھا نا, اللہ نے فرمایا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں لگتا ہے کسی انسان نے لکھا ہوگا؟ اگر انسان نے لکھا ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اس میں بہت اختلاف تمہیں نظر آتا. آخری آیت وائنڈ اپ کیا, ختم کیا مضمون کو, سورت ختم کی, فرمایا جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اے لوگو, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کو تمہیں عذاب دے کے ملے گا کیا؟ اللہ کا کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دینے سے؟ مان جاؤ بات. باپ بچے کو جھڑکتا ہے, ڈانٹتا ہے, اسکول جا, تھوڑی سی مار بھی لگاتا ہے, پھر اس کے بعد لاڈ کرتا ہے, پیار کرتا ہے, بیٹے تجھے مار کے مجھے ملے گا کیا, میں تو تیرے مستقبل کے لیے مار رہا ہوں. اللہ ایسے ہی فرما رہا ہے, ما یفعل اللہ, اللہ کا کیا فائدہ ہے بعذابکم, تمہیں عذاب دے کر کے. کیوں عذاب دے گا؟ ان شکرتم وآمنتم, اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ, آمنتم, اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ, وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ تو بہت قدر کرنے والا ہے, بہت قدردان ہے. انسان رب کے قریب جائے تو صحیح, اللہ بہت قدر کرتا ہے اس کی. اور انسان سوچے میں رب کے قریب چلا تو جاؤں, میں نیک اعمال کر تو لوں, میں دنیا کو بھی داؤ پر لگا دوں, پتہ نہیں اس کا صلہ ملے گا بھی کہ نہیں, پتہ بھی چل رہا ہے رب کو کہ نہیں. فرمایا ہاں چل رہا ہے, علیمن, وہ سب جاننے والا ہے. اللہ رب العزت قرآن کے مطابق ہمیں زندگی نصیب فرمائے, اور اس کے احکامات کو دل سے مان کر کے اپنے اوپر کم سے کم لاگو کرنا نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.